السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج قادیان میں جلسہ سالانہ شروع ہوا ہے. اسی طرح بعض اور ممالک ہیں دنیا کے جہاں ان دنوں میں جلسہ سالانہ ہو رہا ہے. بعض افریقن ممالک ہیں اور اس وقت یہی وقت ہے. وہاں کا بھی یہ خطبہ ان کے جلسے کے پروگرام کا حصہ ہی بن گیا. ایک وقت تھا کہ قادیان میں صرف جلسہ سالانہ ہوا کرتا تھا. پھر پارٹیشن ہوئی، پاکستان میں بھی جلسہ سالانہ شروع ہو گیا. لیکن مخالفین احمدیت اور حکومتوں کو پاکستان میں احمدیوں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا سخت ناگوار گزرا، جس کی وجہ سے ایک قانون کے تحت جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور نام لینے سے روک دیا گیا، اور اس پر عمل درآمد کے لیے پاکستان میں جلسوں پر پابندی لگا دی گئی. اور یوں جماعت احمدیہ کے پاکستان میں بسنے والے لاکھوں افراد کو اپنے زوم میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذکر سے محروم کر دیا. لیکن مخالفین احمدیت یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ظاہری قانونی پابندیاں جسموں کو تو پابند کر سکتی ہیں لیکن دلوں کو نہیں. باوجود جذباتی اذیت کے، باوجود مالی نقصان کے، باوجود جان کی قربانی لینے کے، دشمن احمدیت ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں چھین سکتے. ہمارے دلوں سے تمام تر تکلیفیں دینے کے باوجود اور نقصان پہنچانے کے باوجود ہمارے آقا و مطاع
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکال سکے۔ ہمارے مخالفین جو بظاہر ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، کلمے سے محبت کا عجیب دعویٰ کرتے ہیں کہ بجائے اس بات پر خوش ہونے کے کہ مسلمانوں میں سے ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کلمے کی محبت میں نہ صرف ہر چیز قربان کرنے کا دعویٰ کرتا ہے بلکہ عملاً ثابت بھی کر چکا ہے کہ کلمے کی محبت ان کے بچے بچے کے دل میں راسخ ہے۔ پھر بھی کلمہ پڑھنے سے روکنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز کوشش کرتے ہیں۔ مخالفین احمدیت کی احمدیوں کو تکلیف پہنچانے کی کوششوں کو ہر منصف مزاج احمدیت کی مخالفت نہیں بلکہ اسلام کی مخالفت کہے گا۔ بہرحال جلسے کے حوالے سے پاکستان کی احمدیوں اور پاکستان کے جلسے کا بھی ذکر آ گیا۔ ہر سال دسمبر کا مہینہ پاکستان میں بسنے والے احمدیوں کے لیے جلسے کے حوالے سے جذبات میں ایک غیر معمولی جوش پیدا کرنے والا بن کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے یہ جذبات خدا تعالیٰ کے حضور اس طرح بہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہوئے ہر مخالفت، ہر تنگی، ہر مشکل کو خس و خشاک کی طرح بہا کر لے جائیں۔ اور پاکستان کے احمدی بھی ان برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں جن سے آج دنیا احمدیت فیض پا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے یہ جلسہ صرف قادیان میں ہوتا تھا، پھر قادیان سے نکل کر ربا میں شروع ہوا، لیکن ربا میں پابندیاں لگ گئیں۔ مخالفین نے تو سمجھا تھا اور جن پر حکومت وقت نے بلکہ حکومتوں نے جو بھی وقتی حکومتیں رہیں انہوں نے یہ ہاتھ رکھ کر ان مخالفین پر یہ سمجھا تھا کہ جماعت احمدیہ پر پاکستان میں پابندیاں لگا کر احمدیت کی ترقی کو روک دیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ آج ان دنوں میں دنیا کے کئی ممالک میں جلسے ہو رہے ہیں اور دوران سال اپنی اپنی سہولت اور حالات کے مطابق دنیا کے تقریباً تمام ان ممالک میں جلسے ہوتے ہیں جہاں جماعت احمدیہ قائم ہے۔ گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قائم کردہ اس جلسے کے نظام نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی، جو گو چند ممالک میں پہلے بھی جلسے ہوتے تھے جب ربا میں جلسے ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی وسعت اب کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے ان جلسوں کی بھی، اور مزید نئے ممالک بھی شامل ہو چکے ہیں۔ اور صرف احمدی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک کے دنیاوی لیڈر اور دوسرے مذہب کے ماننے والے، بلکہ بعض مسلمان شریف و طبع مسلمان بھی جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کو ایک ایسی تقریب قرار دیتے ہیں جو دنیا کو اسلام کی حقیقت بتا کر اسلام کی خوبصورت تعلیم سے آگاہ کرتی ہے۔ بس
یہ نتائج تو نکلنے تھے اور نکل رہے ہیں. دنیا کو پتہ لگ رہا ہے اسلام کا جماعت احمدیہ کے ذریعے سے. دنیا کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا جماعت احمدیہ کے ذریعے سے پتہ چلنا تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیروں میں سے ایک تقدیر ہے، جس کے بارے میں خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے واشکاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں. یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلیٰ کلمہ اسلام پر بنیاد ہے. یعنی یہ یہی جلسہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا میں اسلام کا نام بلند ہونا ہے، کیونکہ اس جلسے میں آنے والے وہ کچھ سیکھیں گے جو ان کی علمی اور عملی حالتوں میں ایک انقلاب پیدا کرنے والا ہوگا. اور پھر یہ علمی اور عملی انقلاب دنیا پر اپنی خوبصورتی ظاہر کر کے دنیا کو اسلام کی خوبصورتی اور اس کے سب سے کامل، مکمل اور سب مذاہب سے بالا تر مذہب ہونا ثابت کرے گا. کیونکہ صرف انسانی کوششیں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید یہ کام دکھائے گی. آپ علیہ السلام نے مزید واضح فرمایا کہ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب ان میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں. عنقریب وہ وقت آتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ اس مذہب میں نہ نیچریت کا نشان رہے گا، نہ نیچر کے تفرید پسند اور اوہام پرست، نہ نیچر کے تفرید پسند اور اوہام پرست مخالفوں کا، نہ خوارق کے انکار کرنے والے باقی رہیں گے، اور نہ ان میں بیہودہ اور بے اصل اور مخالف قرآن روایتوں کو ملانے والے. اور خدا تعالیٰ اس امت وسط کے لیے بین کی راہ زمین پر قائم کر دے گا. وہی راہ جس کو قرآن لایا تھا، وہی راہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھلائی تھی، وہی ہدایت جو ابتدا سے صدیق اور شہید اور صلحاء پاتے رہے. یہی ہوگا، ضرور یہی ہوگا. جس کے کان سننے کے ہوں سنیں. مبارک وہ لوگ، فرمایا مبارک وہ لوگ جن پر سیدھی راہ کھولی جائے. بس یہ جلسہ یقیناً طبیعتوں میں انقلاب لانے کا ذریعہ اور ہونا چاہیے. دنیا میں جلسے ہوتے ہیں، ان میں مختلف قومیں شامل ہیں، کیونکہ یہ مختلف قوموں کے جلسے ہیں، مختلف ممالک کے جلسے ہیں. افریقہ میں افریقن شامل ہیں، مشرق بعید میں وہاں کے لوگ شامل ہیں، یورپ میں، امریکہ میں بہت سارے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، عربوں میں شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ کی عملاً تائید فرما دی ہے کہ قومیں تیار ہو کر اس میں مل رہی ہیں. مختلف قومیں مسیح محمدی کی بیعت میں آ کر اس پیش گوئی کے پورا کرنے کا اعلان کر رہی ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس وقت قادیان میں ہی آج جلسہ ہو رہا ہے. 31 ممالک کی نمائندگی ہے، افریقہ کی نمائندگی بھی ہے اور ایشیا کی بھی، عرب بھی ہیں اور عجم بھی ہیں، امریکہ کی نمائندگی بھی ہے اور یورپ کی بھی، آسٹریلیا کی بھی اور
مشرق بعید اور جزائر کی بھی۔ بس ایک ملک میں جلسے پر پابندیاں لگا کر مخالفین نے سمجھا تھا کہ ہم نے احمدیت کو بڑی کاری ضرب لگا دی۔ دشمن نادان ہے، سمجھتا نہیں کہ امام الزمان ہونے کا اعلان کرنے والے نے، مسیح محمدی کا اعلان کرنے والے نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جماعت قائم کر رہا ہوں، بلکہ فرمایا تھا کہ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ بس اگر دشمنان احمدیت میں ہمت ہے تو خدا تعالیٰ سے مقابلہ کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت ہے، اور کیوں نہ ہو، جبکہ آپ کو تو اس زمانے میں اپنے دین کی عظمت قائم کرنے کے لیے معمور ہی خدا تعالیٰ نے کیا۔ بس مخالفت سے پہلے آپ کے اس اعلان پر غور کرنا چاہیے جس میں آپ نے فرمایا، ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پر وار۔ مخالفین کو یاد رکھنا چاہیے کہ افراد جماعت کو دی جانے والی عارضی تکلیفیں جماعتوں کو ختم نہیں کر سکتی، چند افراد کو تو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور پھر وہ جماعت جس کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہو اور خود اسے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہو، کھڑا کیا ہو، اس کو یہ کس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بس ایک حکومت کیا، تمام دنیا کی حکومتیں مل کر بھی دنیا سے جماعت احمدیہ کو نہیں مٹا سکتی انشاءاللہ، کیونکہ یہی وہ جماعت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کامل اور مکمل دین کو، دین کی حقیقی تعلیم کو تمام افراط و تفرید سے پاک کر کے اس اصلی شکل میں قائم کرنا ہے جو ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ اپنے اس دعویٰ کے بارے میں کہ جماعت کیا ہے، ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں بھی فرمایا ہے خود بھی کہ کوئی دنیا کی طاقت کو ختم نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں کہ جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں، اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو، پھر اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں۔ کون ہے جو اس کو تلف کر سکے؟ یاد رکھو، میرا سلسلہ اگر نری دکانداری ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ میرا سلسلہ اگر نری دکانداری ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے اور یقیناً اسی کی طرف سے ہے تو ساری دنیا اس کی مخالفت کرے، یہ بڑھے گا اور پھیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ فرمایا کہ اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مدد نہ دے، تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ سلسلہ کامیاب ہوگا۔ بس یہ الفاظ ہیں، پرشوقت الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر الفاظ پیش کیے گئے۔ بس یہ کس طرح ہو سکتا ہے دشمن اپنی کوششیں کریں اور سلسلے کو ختم کر سکیں؟ لیکن ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم جلسے منعقد کرتے ہیں، ہم جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہ یہ سلسلہ معمولی سلسلہ ہے جسے حضرت مسیح علیہ السلام نے قائم فرمایا، نہ یہ جلسے معمولی جلسے ہیں جو آپ نے جاری فرمائے، نہ ایک احمدی کا احمدی کہلانا معمولی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر احمدی پر. حضرت مسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کمزور ہیں چلے بھی جائیں گے بلکہ ساری دنیا بھی مجھے چھوڑ دے گی تب بھی خدا تعالیٰ نہیں چھوڑے گا. یہ وعدہ ہے اس کا. بس احمدیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہر احمدی کی یہ ذمہ داری ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت میں حصہ دار بننے کے لیے وہ انقلاب اپنے اندر پیدا کرے جو حضرت مسیح علیہ السلام اپنے ماننے والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. بس ہمارا صرف جلسے میں شامل ہونا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے. ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بنتے ہیں. لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جو جلسے میں شامل ہونے والوں کی دعائیں ہیں ان کو حاصل کرنے والے ہوں، ان کے وارث بنیں. کیا ان دعاؤں کا وارث بننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم جلسے میں شامل ہو گئے، 3-4 گھنٹے جلسے کی کارروائی سن لی، نعرے لگا لیے اور بس کام ختم ہو گیا؟ نہیں. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ان دعاؤں کا وارث بننے کے لیے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں یا جس ماحول نے ہم میں ایک جوش پیدا کیا ہوا ہے یہ عارضی ہے یا مستقل ہماری زندگیوں کا حصہ بننے والا ہے. بس اگر یہ اثر جلسے کے دوران ہوا، ہمیں اس عہد کے ساتھ جلسے کی ہر مجلس سے یہ عہد اٹھاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ انقلاب لانے کی اپنی تمام تر استعدادوں کے ساتھ کوشش کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے ہیں، جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. تو پھر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے وارث بنتے چلے جانے والے ہوں گے. ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے والی بات ہے کہ ہم نے تو کچھ کرنا نہیں، تیری بات تو ہم نے مانی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ میرے حکم کو بھی قبول کرو. لیکن دعاؤں کا وارث بننا ہے ہم نے. بس جلسے کے ماحول سے ایک روحانی انقلاب اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش اور اس کے حصول کے لیے دعا ہمیں پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بنائے گی. بس کوشش اور دعا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں تاکہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کا وارث بن سکیں، اور پھر یہ وارث بنا کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں سے نوازے گی. اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ میرے حکم کو مانو، میری بات بھی سنو، تو وہ کون سی باتیں ہیں جو ہم نے ماننی ہیں؟ اور وہ تو باتیں کیا ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات ہیں جو قرآن کریم میں
ابتدا سے آخر تک موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے زمانے کے امام کو بھیج کر ان احکامات کی گہرائی اور اہمیت کو ہم پر واضح فرما دیا۔ بس اس کے بعد ہمارے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جلسے کے حوالے سے ہی جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، وہاں بندوں کے حق ادا کرنے کی طرف بھی بہت توجہ دلائی ہے۔ آپ نے جلسے میں شامل ہونے والوں کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی طرف توجہ دلانے کے بعد اس طرح بھی توجہ دلائی، بلکہ بڑے درد سے اپنے ماننے والوں سے یہ توقع رکھی کہ وہ نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں، بھائی چارے میں ایک نمونہ بن جائیں، انکسار دکھانے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنے والے ہیں، اور سچائی اور راست بازی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوں، بدخوئی کرنا اور کج خلقی دکھانے سے وہ دور رہنے والے ہوں۔ بس اس لحاظ سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اعلیٰ اخلاق جو ہیں ان میں ہم نمونہ ہیں؟ کیا دوسرے کی خاطر قربانی کرنے میں ہم مثال بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا عاجزی اور انکساری کے ہم میں وہ معیار ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا اور جن کے نمونے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہمارے سامنے پیش فرمائے؟ اگر نہیں تو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں سے حصہ لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ہماری کوشش تو پھر نہ ہونے کے برابر ہے، اور توقع ہم بڑی رکھ رہے ہیں۔ بس دنیا میں جلسوں میں شامل ہونے والے، جو مختلف جماعت احمدیہ کے جلسے ہیں ان میں شامل ہونے والے عموماً، اور قادیان کے جلسے میں شامل ہونے والے خاص طور پر کہ وہ مسیح پاک کی بستی میں جلسے میں شامل ہو رہے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت مسیح علیہ السلام کے اس درد کو خاص طور پر محسوس کریں جس کا اظہار آپ نے جلسے میں شامل ہونے والوں سے فرمایا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم نے ان دعاؤں کا وارث بننا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے متعدد جگہ ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم عام دنیاوی رشتوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی قربت اور ان کی دعاؤں سے وہی بچے زیادہ حصہ لیتے ہیں جو ان کی ہر بات ماننے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، اطاعت اور فرمانبرداری میں بڑے ہوئے ہیں۔ بس اس رشتے سے تعلق کے بہترین پھل بھی جو حضرت مسیح علیہ السلام سے ہمارا رشتہ قائم ہے، ہم اسی وقت کھائیں گے جب اپنے تعلق میں بڑھنے والے ہوں گے۔ جلسے کے شامل ہونے والوں کے لیے دعاؤں کا خزانہ تو ایسا خزانہ ہے جو تا قیامت چلتا چلا جانے والا ہے۔ بس خوش قسمت ہوں گے ہم میں سے وہ جو اس سے فیض یاب ہونے والے ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض ارشادات پیش کروں گا جن میں آپ نے اپنی جماعت کے افراد سے جو توقعات رکھی ہیں ان کا کچھ اظہار ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت اگر جماعت بننا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ایک موت اختیار کرے، نفسانی امور اور نفسانی اغراض سے بچے
اور اللہ تعالیٰ کو سب شے پر مقدم رکھے، بہت سی ریاکاریوں اور بیہودہ باتوں سے انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چاہیے کہ تم ہر قسم کے جذبات سے بچو۔ ہر ایک اجنبی جو تم کو ملتا ہے وہ تمہارے منہ کو تاڑتا ہے اور تمہارے اخلاق، عادات، استقامت، پابندی احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں۔ اگر عمدہ نہیں تو وہ تمہارے ذریعے ٹھوکر کھاتا ہے۔ بس ان تمام باتوں کو یاد رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، یعنی جو شخص کسی نفس کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کرتا ہے۔ ایسا ہی میں کہتا ہوں، فرمایا ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ فرمایا زندگی سے اس قدر پیار نہ کرو کہ ایمان ہی جاتا رہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ جماعت جس کو خدا تعالیٰ نمونہ بنانا چاہتا ہے، اگر اس کا بھی یہی حال ہوا کہ ان میں اخوت اور ہمدردی نہ ہو تو بڑی خرابی ہوگی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ دنیا جمع نہیں ہو سکتی، ہاں خدمت گار کے طور پر تو بے شک ہو سکتی، لیکن بطور شریک کے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ جس کا تعلق صافی اللہ تعالیٰ سے ہو وہ ٹکڑے مانگتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی اولاد پر بھی رحم کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہماری جماعت میں، سننے والی بات ہے، ہماری جماعت میں وہی شریک سمجھنے چاہیے جو بیعت کے موافق دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس عہد کی رعایت رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتا ہے۔ پھر آپ نے بڑے درد سے فرمایا کہ ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نری لفاظی پر نہ رہے بلکہ بیعت کے سچے منشا کو پورا کرنے والی ہو۔ اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے۔ صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کچھ فرق نہیں۔ فرمایا اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے صحیح کرو، کوشش کرو، نماز میں دعائیں مانگو، صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے ہیلے سے والذین جاہدوا فینا میں شامل ہو جاؤ۔ بس یہ چند نصائح ہیں جو میں نے لی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کے روحانی اور اخلاقی معیار کو بلند کرنے کے لیے بے شمار نصائح فرمائی۔ ہمیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے اپنے میں اور غیر میں ایک واضح فرق پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر ہم بیعت کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ صرف علمی ترقی سے یا مسائل کو جاننے سے یا مسائل کی بحث میں مخالفین کا منہ بند کر کے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اتنا کافی نہیں کہ علم حاصل کر لیا۔ بے شک علمی ترقی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے پیار کو جذب کرنے کے لیے عملی ترقی ضروری ہے، اپنی حالتوں کو بدلنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی حالتوں پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا،
یعنی اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش وہ اپنے نفس کی قربانی سے کرتے ہیں، دعا اور نمازوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات دے کر کرتے ہیں، اور ہر وہ طریقہ آزماتے ہیں جس سے خدا راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کی اس تڑپ کو دیکھ کر فرماتا ہے کہ لا نہدینہم سبلنا، کہ ہم ان کو ضرور اپنے راستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پہلے خود کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی دعاؤں کا وارث بننے کے لیے بھی اپنے آپ کو ان دعاؤں کی قبولیت کا حقدار بنانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ جلسے ہمیں ان دعاؤں سے حصہ لینے والا ماحول میسر کرتے ہیں۔ ان میں ہمیں اپنے جائزے لیتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے معیاروں کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پانے کے راستوں کو ہم جلد سے جلد طے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، قادیان والوں جو جلسے میں شامل ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان کے لیے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جلسے میں شامل ہونے والوں کو موسم کے لحاظ سے بستر بھی اپنے ساتھ لانے کا فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے ہندوستان میں رہنے والے خاص طور پر جس حد تک اس پر عمل کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے، بلکہ پاکستانیوں کو بھی۔ وہ کہ اب کچھ حد تک جلسے کے انتظامات کے تحت بستروں کا انتظام تو ہے، لیکن مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہندوستان سے آنے والوں کو زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کے لیے مکمل انتظام ہوگا۔ باہر سے آنے والے بھی گرم کپڑے جس حد تک لے جا سکتے ہیں انہیں ہمیشہ لے جانے چاہیے، اور لے کے گئے ہوں گے اب بھی، کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے اور موسم کو دیکھتے ہوئے لے گئے ہوں گے۔ ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اس بات کی تلاش کریں کہ ہمیں گرم بستر میسر ہوں اور گرم کپڑے گرم کمرے اور گرم جگہ میسر ہوں، ان کو گرم کپڑے پہن کر رات کو بھی گرم کپڑے پہن کے سونا چاہیے، تاکہ پھر شکوہ نہ ہو کہ ہمیں بستر گرم نہیں ملا، رضائی موٹی نہیں ملی، کمرہ بہت ٹھنڈا تھا۔ اب تو اتنی سردی نہیں پڑتی، پہلے تو اس سے زیادہ سردی پڑا کرتی تھی۔ دنیا میں جو موسم چینج ہوا ہے وہاں بھی موسم بدل گیا ہے، بے شک دھند بہت ہے، لیکن سردیاں جو ٹیمپریچر ہے اس میں بہت فرق پڑ گیا ہے۔ اس وقت میں مہمان آتے تھے اور قربانی کر کے رہتے تھے۔ اصل مقصد تو روحانی ماحول سے فیض یاب ہونا ہے، اپنی عملی حالتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یورپ سے جانے والے بھی شاید بعض سردی محسوس کریں، کیونکہ یہاں تو گھروں میں انتظام ہوتا ہے ہیٹنگ کا، وہاں نہیں ہوگا۔ یا بعض امیر لوگ جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں ہیٹر اور گرم کپڑوں کے مطالبے کریں، کمروں کے مطالبے کریں، تو ان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جلسے کا انتظام جو کچھ بھی مہیا کرتا ہے اس پر صبر اور شکر کریں، اور جو کچھ مل جائے اس پر الحمدللہ کریں۔ جماعتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اپنے ملکوں سے شامل ہونے والوں کو تمام صورتحال بتا کر تیاری کروا کر بھیجنا چاہیے، تاکہ تمام صورتحال پہلے علم میں ہو اور پھر شکوے نہ ہوں۔ لیکن جماعتیں بھی باہر سے میں نے دیکھا ہے بڑا لمبا عرصہ لگا دیتی ہیں، نمائندوں کے فرشتے بھی نہیں بھجواتی، جس میں کافی سستی ہے۔ تو آئندہ ہمیشہ یاد رکھیں
اگر وہاں جلسے بھیجنا ہو تو جو کچھ مرکز مطالبہ کرتا ہے قوائف کا، وہ جو عمرہ جماعت کا کام ہے کہ مہیا کروائیں مرکز کو، نہیں تو وہاں جا کے پھر ان لوگوں کو دقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مطالبات شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ ٹھہرایا جائے یا فلاں جگہ ٹھہرایا جائے، گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جائے، دارالضیافت میں، لنگر خانے میں، یا فلاں جگہ۔ یہ مطالبے غلط ہیں۔ اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جلسے میں شامل ہونے والوں کی حاضری جتنی ہے زیادہ نہیں ہوتی، 15-16 ہزار یا 20 ہزار تک۔ ان کے مطابق رہائش کا جس حد تک سہولت سے انتظام کیا جا سکتا ہے ہوتا ہے، اور اچھا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی بعض لوگوں کو اپنی بیماریوں اور بعض اور وجوہات کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور عمر کا تقاضا بھی ہے، تو پھر بہتر ہے کہ نہ جائیں جلسے پہ۔ جلسے پر آنا اور اس کے ماحول سے فیض یاب ہونا بہرحال تھوڑی سی تکلیف میں سے گزر کر ہی ہوگا، قربانی تو دینی پڑے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام باوجود اس کے کہ اپنے مہمانوں کے وہ اعلیٰ معیار قائم کیے جن کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، پھر بھی جلسے کے دنوں میں آپ نے خاص طور پر فرمایا کہ سب سے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اس لیے کوئی خاص مطالبے جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے وہاں، اور کہیں بھی دنیا میں جلسے جہاں ہوتے ہیں نہیں ہونے چاہیے۔ قادیان میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے رہائش کی بہت سہولتیں، جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جو الہام تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو کہ وسع مکانہ کا، اس کے نظارے ہر سال جانے والوں کو نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرتا چلا جا رہا ہے رہائش میں، اور انتظامیہ وہاں کی کوشش بھی کرتی ہے کہ اس کے مطابق جس حد تک جائز سہولتیں دے سکتی ہے دے، لیکن پھر بھی بعض جب وسیع پیمانے پہ انتظام ہو کچھ کمیاں رہ بھی جاتی ہیں۔ بس ایسے مہمان جو مطالبوں کے عادی ہیں، انہیں اگر تکلیف بھی ہو تو پھر بھی انتظامیہ سے تعاون کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا اس بات پر خوش ہوں اور اس بات کی تلاش کریں کہ ہم نے مسیح پاک کی بستی میں آ کر زیادہ سے زیادہ فیض کس طرح اٹھانا ہے۔ اور اس کے لیے جیسا کہ میں نے کہا دنیاوی آراموں پر نظر رکھنے کے بجائے ان باتوں کی تلاش کریں اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند ایک کے علاوہ تمام شاملین جلسہ جو وہاں ہیں اخلاص و وفاق کا ایک نمونہ ہوتے ہیں، یا جب بھی جاتے ہیں وہ، چاہے وہ روس سے آئیں یا امریکہ سے یا یورپ سے، مسیح موعود کی بستی میں جا کر جب وہ اپنے تاثرات لکھتے ہیں تو ان کی ایک عجیب روحانی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب رنگ ان میں پیدا کر دیتی ہے۔ بس چند ایک وہ، اور وہ بھی ان میں سے جو پرانے احمدی ہیں ان میں سے، اگر مجھے کچھ شکایت ہے تو ان سے زیادہ ہے، انہیں بھی، ان لوگوں کو جن پر دنیا داری غالب آ رہی ہے، ان سے بھی میں کہوں گا کہ ان نئے شامل ہونے والوں کے اخلاص و وفا کو دیکھیں۔ ہر شامل ہونے والا، جلسے میں شامل ہونے والا، بجائے ان چیزوں کی تلاش کے اپنے آپ کو اس روحانی ماحول میں ڈبونے کی کوشش کریں، دعاؤں میں وقت گزاریں۔ ان دنوں میں خاص طور پر جہاں اپنے ایمان و ایقان کے لیے دعائیں کریں، وہاں خاص طور پر جماعت کی ترقی، خلافت سے وابستگی اور اس تعلق میں بڑھتے چلے جانے کے لیے بھی دعا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت سے جو توقعات وابستہ کی ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے بھی دعا کریں۔ مومنین کی دعائیں ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں، بس جماعت کے لیے، خلیفہ وقت کے لیے، ایک دوسرے کے لیے
دعائیں خود دعا کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنانے والی ہوں گی انشاءاللہ۔ ان دعاؤں میں حصہ دار بنیں گے جو آپ کی دعائیں ان دعاؤں میں حصہ دار بنیں گی جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی جماعت کے لیے کی ہیں۔ جلسہ کے بخیر و خوبی اختتام پذیر ہونے اور دشمن کے ہر شر کو اس پر الٹنے کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ دشمن کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن اور مقصد کو جلد پورا ہوتا دیکھنے کے لیے دعائیں کریں۔ اپنے رات دن صبح شام ذکر الہی میں گزاریں، تبھی جلسے میں شامل ہونے کے مقصد کو حاصل کرنے والے بن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہمیں وہ نظارے دکھائے جب ہم دنیا کو مسیح محمدی کے ساتھ جڑ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوتا وہ دیکھنے والے ہوں۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو ہمارے مبلغ سلسلہ سابق مبلغ مکرم احمد شمشیر سوکیہ صاحب کا ہے، جو 24 دسمبر 2014 کو ماریشس میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1933 میں آپ پیدا ہوئے، مئی 1933 میں۔ آپ ماریشس کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد عبدالستار سوکیہ صاحب لمبا عرصہ صدر جماعت رہے۔ آپ کے دادا عبد المناف سوکیہ صاحب نے حضرت صوفی غلام محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبلغ سلسلہ کے ذریعے بیعت کی تھی۔ 1952 میں کرم شمشیر سوکیہ صاحب نے سینئر اسکول سرٹیفکیٹ کا امتحان کیمبرج یونیورسٹی سے پاس کیا۔ 53 سے آپ نے سول سروس میں نوکری شروع کی۔ 1962 میں جب آپ بطور انسپیکٹر انکم ٹیکس کام کر رہے تھے، رخصت پر زیارت مرکز قادیان اور ربوہ گئے۔ ایک لمبا عرصہ سے آپ کی خواہش تھی کہ زندگی وقف کرنی چاہیے۔ ربوہ پہنچ کر اس خواہش نے اتنا جوش مارا اور وہاں کا ماحول اتنا اچھا لگا کہ آپ نے وہیں سے نوکری سے استعفیٰ کا خط لکھا اور زندگی وقف کر کے جامعہ احمدیہ میں داخلہ لے لیا۔ 6 نومبر 1962 کو جامعہ احمدیہ ربوہ میں داخل ہوئے۔ جولائی 1966 کو جامعہ سے فارغ التحصیل ہوئے۔ جامعہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اب آپ واپس ماریشس تشریف لائے، جہاں آپ کی شادی اولین احمدی الحاج عظیم سلطان غوث صاحب کی بیٹی سیدہ سوکیہ صاحب سے ہوئی۔ ابتدائی تقرر آپ کا ماریشس کے لیے ہوا۔ اس کے بعد جولائی 1967 سے ستمبر 1977 تک آئیوری کوسٹ میں بطور مبلغ خدمت سر انجام دی۔ بعد ازاں ربوہ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مارچ 1978 میں دوبارہ آئیوری کوسٹ تشریف لے گئے۔ اگست 1981 میں آپ کا تبادلہ آئیوری کوسٹ سے بنین ہو گیا اور اپریل 1987 تک آپ نے بنین میں خدمات کی توفیق پائی۔ 1987 میں آپ باقاعدہ سروس سے ریٹائر ہوئے، لیکن مختلف حیثیت سے جماعتی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ خطبات کے تراجم اور دوسرے علمی کاموں میں آپ نے علمی کام کرنے کی آپ کو توفیق ملی۔ افریقہ میں آپ نے بڑے صبر کے ساتھ مشکل حالات میں خدمت کی توفیق پائی۔ بنین میں آپ نے اپنے والدین کی طرف سے مسجد بھی تعمیر کروائی۔ آپ کو ماریشس اور روڈرگز جزیرے کے علاوہ قریبی ممالک مڈغاسکر، جزائر کوموروس اور ری یونین آئی لینڈ میں بھی خدمت کی توفیق ملی۔ ماریشس میں قیام کے دوران آپ نے لٹریچر کے تراجم اور کتب کی تیاری کے حوالے سے بھرپور خدمات سر انجام دیں۔ متعدد جماعتی لٹریچر کا فرینچ زبان میں ترجمہ کی توفیق ملی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب کشتی نوح کا فرینچ ترجمہ کرنے کی توفیق ملی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا فرینچ ترجمے کی کیسٹ ریکارڈ کروا کر فرینچ ممالک کو بھجواتے رہے۔ قرآن کریم کا کریول زبان میں ترجمہ کرنے کی توفیق ملی۔ نئے شائع ہونے والے فرینچ قرآن کریم کی فائنل چیکنگ اور تصحیح کی توفیق ملی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مختصر کتاب لکھی آپ نے۔ بڑے بے نفس، سادہ اور ریا سے پاک انسان تھے۔ آپ نے بہت عاجزی تھی، بلکہ شروع سے ہی عاجزی تھی ان میں۔ مجھے یاد ہے ربوہ میں جب پڑھتے تھے، جلسہ سالانہ کے دنوں میں ڈیوٹیاں دیا کرتے تھے، ہم اکٹھے ڈیوٹی دیتے تھے۔ انتہائی عاجزی سے دکھانے والے شخص تھے، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے۔
اور بڑے بارونق اور خوش مزاج بھی تھے۔ وفات سے چند ماہ قبل تقریباً 4,500 یورو خاموشی سے آئیوری کوسٹ میں مسجد کی تعمیر کے لیے دیے۔ ایک احمدی کو رقم کی ضرورت تھی، تو اس کی فیملی میں سے جب کوئی مدد نہ کر سکا، آپ کو علم ہوا تو فوراً بلا کر خاموشی سے مطلوبہ رقم دے دی۔ ربا کے اساتذہ کو جن سے آپ نے پڑھا بڑی محبت سے ذکر کیا کرتے تھے، علم دوست انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا، نمازوں کے بعد ان کا نماز جنازہ غائب ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر